السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی گہرے سبق سے کچھ بنیادی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سوال ہیں جو ایمان، ہدایت اور زندگی کے مقصد سے جڑے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہمارے لیے کیا رہنمائی چھپی ہے۔ سوچیں تو یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتا ہے۔ ہم سب کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، لیکن اکثر ہم اسے غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سبق ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ آخر انسان بھٹکتا کیوں ہے اور اسے سیدھا راستہ مل کیسے سکتا ہے۔ تو اس تلاش کے سفر میں ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سبق کا آغاز ہی ایک بہت بڑی تسلی سے ہوتا ہے کہ انسان کو اس سفر پر اکیلا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اس سبق کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ نبیوں اور کتابوں کے ذریعے رہنمائی کی ایک بالکل واضح روشنی بھی عطا کی۔ یہ روشنی بالکل ایک نقشے کی طرح ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ منزل کہاں ہے اور اس تک پہنچنے کا صحیح راستہ کون سا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رہنمائی کا نقشہ موجود ہے تو پھر انسان گمراہ کیوں ہو جاتا ہے؟ سبق کا اگلا حصہ اسی کی وجہ بتاتا ہے، اور وہ وجہ کہیں باہر نہیں، خود انسان کی اپنی فطرت اور کمزوریوں میں چھپی ہے۔ دیکھیں، پہلی رکاوٹ تو خود ہماری اپنی عقل ہے۔ عقل اللہ کی ایک زبردست نعمت ہے، اس سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ یہ زندگی کے ہر گہرے سوال کا جواب خود سے نہیں دے سکتی، اور جب ہم صرف اسی پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو بھٹکنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ ہے ہماری نہ ختم ہونے والی خواہشات۔ یہ بالکل ایک ایسے سمندر کی طرح ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اگر انسان خود کو ان کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو یہ اسے گمراہی میں بہت دور بہا کر لے جاتی ہیں۔ اور تیسری وجہ وہ ہے اندھی تقلید، مطلب بنا سوچے سمجھے بس معاشرے، روایات یا جو کچھ بھی ٹرینڈ میں چل رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ یہ رویہ انسان کو اصل صاف راستے سے ہٹا کر دوسروں کے بنائے ہوئے الجھے ہوئے راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں آ کر نا ہمارے سامنے دو بالکل الگ تصویریں بنتی ہیں۔ ایک طرف ہے انسان کی محدود عقل اور بے لگام خواہشات جو اسے الجھن میں ڈالتی ہیں، اور دوسری طرف ہے قرآن و سنت کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی جو ہر معاملے میں مکمل روشنی دیتی ہے۔ اصل کشمکش اسی انتخاب میں ہے کہ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، ان ساری مشکلوں اور اندھیروں کی بات کرنے کے بعد یہ سبق ہمیں مایوس نہیں چھوڑتا، بلکہ اب یہ ہمیں حل کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک ایسے راستے کی طرف جو ان تمام الجھنوں سے نکال کر حقیقی روشنی میں لے آتا ہے۔ اور وہ حل وہ اس ایک پیغام میں چھپا ہوا ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہی وہ مضبوط رسی ہے، وہ لائف لائن ہے جو انسان کو گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے۔ اور جب کوئی اس الہی روشنی کے راستے پر چلتا ہے نا، تو اسے صرف ہدایت ہی نہیں ملتی، بلکہ وہ چیز ملتی ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے، حقیقی سکون، ایک ایسا اطمینان جو دنیا کی کوئی چیز کبھی نہیں دے سکتی۔ یہاں ابن کثیر رحم اللہ ایک بہت ہی اہم فرق سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی دولت، شہرت یا عیش و آرام ہاں تھوڑی دیر کی خوشی تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ مستقل نہیں ہوتے۔ ان کا اتار چڑھاؤ دل کو بے چین رکھتا ہے، یہ حقیقی سکون نہیں دے سکتے۔ تو پھر وہ سکون، وہ اطمینان جو کبھی ختم نہ ہو، وہ کہاں سے ملے گا؟ سبق ہمیں بالکل صاف بتاتا ہے کہ حقیقی اطمینان کا سرچشمہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ کی یاد اور ایمان کی روشنی۔ یہی وہ خزانہ ہے جسے نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی یہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ آخر میں یہ سبق ایمان کی اصل حقیقت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف کچھ باتوں کو مان لینے کا نام ہے، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایمان صرف زبان سے کیا گیا دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے، ایک گہرا یقین جو ہمارے ہر کام، ہر سوچ اور ہر فیصلے میں نظر آتا ہے۔ یہ کوئی وردی نہیں ہے جو پہن لی، بلکہ یہ تو شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس ایمان کی عمارت 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، اللہ پر دل کی گہرائی سے سچا یقین رکھنا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے طریقے پر چلنا۔
اور تیسرا، اپنی پوری زندگی کو قرآن کے احکامات کے سانچے میں ڈھال لینا۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تب ایمان کی عمارت مکمل ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہ ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی، اصل ریس دولت یا طاقت کے لیے نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے، اور جو اس راستے پر چل پڑتا ہے وہ دنیا کے اندھیروں میں بھی اپنے اندر ایک روشنی محسوس کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہدایت پا لینا ایک منزل ہے جہاں پہنچ کر سفر ختم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ایک مسلسل سفر ہے جس پر زندگی بھر قائم رہنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق دیں اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ آمین۔